واقعی اس سے محبت کرتا تھا، لیکن وہ خود ابھی بھی ڈری ہوئی اور کمزور تھی۔ تم کب وہاں منتقل ہو رہی ہو؟ میں تمہارے نئے گھر لے جاتا ہوں، ریان نے کہا۔ میں کل اور اتوار کو منتقل ہونے کا ارادہ رکھتی ہوں۔ میرے والدین پرسوں دارالحکومت آ رہے ہیں اور شام کو ہمارا خانزادیہ ڈنر ہوگا۔ ٹھیک ہے، جب وہ وقت آئے گا تو میں موقع سے فائدہ اٹھا کر تمہیں وہاں لے جاؤں گا اور پھر وہیں رات کا کھانا کھائیں گے، ٹھیک ہے؟ ریان نے اس کا چہرہ تھامتے ہوئے کہا۔ کہ تم دوپہر کو کام پر نہیں جاؤ گے؟ اتوار کی دوپہر کو تھوڑا جلدی نکل سکتا ہوں۔ اگلے 2 دن فریہ چیزیں پیک کرنے میں مصروف رہی۔ اتوار کی دوپہر ریان 4 بجے کام سے فارغ ہو گیا اور وہ آیا تاکہ فریہ کا سامان بڑے ٹرک میں لوڈ کرنے میں مدد دے۔ آنٹی لوریٹا بھی زاریہ کی دیکھ بھال میں کچھ دیر مدد کرنے والی تھی، جب تک زاریہ فریہ کے ساتھ اچھی طرح مانوس نہ ہو جائے۔ وہ واپس منسٹریل پیلس چلی جائیں گی۔ بہرحال وہ منسٹریل پیلس کا حصہ تھی۔ شیخ خاندان کا ولا رنگ روڈ پر واقع تھا، جو منسٹریل پیلس سے زیادہ دور نہیں تھا، اور وہاں پہنچنے میں صرف 40 منٹ لگتے تھے۔ یہ علاقہ ایک ولا ایریا تھا اور کمیونٹی کی سیکیورٹی بھی بہت عمدہ تھی۔ جب فریہ اپنے نئے گھر پہنچی تو اس کی ماں باپ پہلے ہی وہاں موجود تھے۔ شیخ خاندان کے ولا میں 3 منزلیں تھیں۔ فہد تیسری منزل پر رہتا تھا، فریہ دوسری منزل پر اور شیخ خاندان کے دونوں بزرگ پہلی منزل پر۔ پہلی منزل پر ایک بڑا ٹوائے روم بھی تھا، جس میں بہت سے کھلونے تھے۔ زاریہ کو وہ کمرہ بہت پسند آیا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی، ریان نے فریہ کا بیگ اٹھا کر دوسری منزل والے بیڈ روم میں رکھا۔ اس نے محسوس کیا کہ فہد اپنی بہن کے ساتھ واقعی بہت محبت کرتا ہے۔ یہ کمرہ پورے گھر کا سب سے اچھا بیڈ روم لگتا تھا۔ یہ ولا کے باغ کی طرف تھا۔ اس کا سائز 50 مربع میٹر سے بھی زیادہ تھا۔ اس میں ایک علیحدہ الماری بھی تھی، یہاں تک کہ بستر پر ایک گارڈیل بھی لگا ہوا تھا تاکہ زاریہ رات کو سوتے ہوئے نیچے نہ گر جائے۔ واہ، یہ بیڈ روم تو بہت خوبصورت ہے، فریہ نے ارد گرد نظر دوڑاتے ہوئے کہا، اور پہلی بار کیمرہ میں اسے واقعی اپنا گھر محسوس ہوا۔ ہاں، واقعی بہت خوبصورت اور بڑا ہے، اور مستقبل میں 2 لوگوں کے لیے کافی ہوگا، ریان نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ فریہ نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ریان نے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ میرا مطلب ہے جب ہم شادی کریں گے تو یہ کمرہ ہم دونوں کے لیے کافی ہوگا۔ تم خواب دیکھ رہے ہو، فریہ نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھیں غصے سے پھیل گئیں۔ ہاں، میں خواب دیکھ رہا ہوں، ریان نے اداسی سے کہا۔ مس شیخ شادی نہیں کرنا چاہتی تو مجھے صرف خواب ہی دیکھنے کی اجازت ہے، لیکن اگر میرے دل میں ایسا خواب نہ ہو تو میں تو ایک گھٹیا آدمی بن جاؤں گا۔ آخرکار جو مرد شادی کا نہیں سوچتا اور صرف چلاکی چاہتا ہے، وہ گھٹیا انسان ہی ہوتا ہے۔ فریہ نے ناک سے آواز نکالی اور چپ ہو گئی۔ ریان نیچے گیا تاکہ فریہ کی چیزیں دوبارہ منتقل کرنے میں مدد کر سکے۔ اگرچہ فریہ نے چند ماہ منسٹریل پیلس میں گزارے تھے، لیکن اس کے پاس کافی سامان تھا، خاص طور پر زاریہ کا جھولا کھولنے وغیرہ۔ منتقلی مکمل ہوتے ہوتے شام کے 5 بج گئے۔ مسز شیخ نے جوش سے کہا، ریان تم نے آج بہت محنت کی ہے، رات کا کھانا یہیں کھاؤ، آنٹی تمہارے لیے خود کھانا بنائیں گی۔ جب فریہ اوپر سے سامان رکھ کر نیچے آئے تو اس نے دیکھا کہ ریان پہلے ہی اس کی ماں کے ساتھ کچن میں ہنسی مذاق میں مصروف ہے۔ جب اس کی ماں کھانا پکا رہی تھی، ریان سبزیاں دھو رہا تھا، ادرک چھیل رہا تھا، لہسن چھیل رہا تھا، سبزیاں کاٹ رہا تھا، اور ساتھ ہی اس کی ماں سے خوشخبریوں میں بھی لگا ہوا تھا۔ ارے تم تو بڑے قابل ہو، ہمارے فہد اور فریہ سے بھی زیادہ، مسز شیخ خوشی سے بولی۔ اوہ ریان، تم اتنے ہینڈسم ہو، ابھی تک تم نے کوئی گرل فرینڈ کیوں نہیں بنائی؟ جو تمہاری گرل فرینڈ بنے گی وہ تو بڑی خوش نصیب ہوگی۔ ریان نے شرماتے ہوئے مسکرایا۔ آنٹی، ان چیزوں کی فکر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، میں تو بس اسی وقت شادی کروں گا جب مجھے اپنی سچی محبت ملے گی۔ تو پھر آنٹی کو بتاؤ کہ کیسی لڑکی پسند ہے تمہیں؟ مسز شیخ نے پوچھا۔ ریان نے جواب دیا، میں نہیں بتا سکتا کیونکہ محبت کو کسی فریم میں قید نہیں کیا جا سکتا۔ اگر میں کسی سے محبت کرتا ہوں تو چاہے اس میں کچھ خامیاں بھی ہوں، میں اسے ویسے ہی قبول کروں گا۔ اگر کسی سے محبت کرتے ہو تو اس کی ہر چیز سے محبت حاصل کرنی چاہیے۔ ہاں، بالکل صحیح کہا تم نے، مسز شیخ تعریف سے بھرپور لہجے میں بولی۔ دیکھو، جب میں مسٹر شیخ کے ساتھ تھی تو اس میں بھی کئی خامیاں تھیں، لیکن پھر بھی مجھے وہ پسند تھا، اور اسی قسم کے رشتے عمر بھر چلتے ہیں۔ آنٹی، مجھے بھی بالکل ایسا ہی لگتا ہے۔ دروازے کے پیچھے چپکے سے سب کچھ سن رہی فریہ وہ بالکل خاموش ہو گئی۔ سچ میں اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ اسے لگا ریان واقعی بڑا چلاک ہے، اتنے کم وقت میں اس نے اس کی ماں کا دل جیت لیا تھا۔ کیا یہ وہی داماد ہے جسے ساس بہت پسند کرتی ہے، جیسا کہ کہانیوں میں سنا تھا؟ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ فہد بھی واپس آ گیا اور کچن کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ حیرت کے بعد اس کے چہرے پر ایک سنجیدگی سی چھا گئی۔ فہد کو وہ وقت یاد آیا کہ جب اس نے ریان کے ساتھ شراب پی تھی، اور وہ تقریباً نشے میں تھا اور جیسمین کے ساتھ جو کچھ ہونا تھا وہ بھی ہو چکا تھا۔
جب اسے وہ وقت یاد آیا تو اس کا موڈ مزید خراب ہو گیا، لیکن مسز شیخ نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی۔ مسٹر شیخ نے سختی سے لہجے میں کہا، فہد تمہیں اچانک کیا ہو گیا؟ گھر میں مہمان آیا ہے کہ تم اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ اس کا خیال کرنا چاہیے؟ اور پھر شاہ فیملی نے ہمارا بہت ساتھ دیا ہے، اور آج تو ریان خود تمہاری بہن کو لے کر آیا ہے، منتقلی میں بھی مدد کی، دیکھو اب تمہاری ماں کے ساتھ کچن میں کام کر رہا ہے۔ فہد، فریہ۔ مسٹر شیخ نے مزید کہا، میں تو پہلے شاہ خاندان کو پسند نہیں کرتا تھا، لیکن ریان واقعی ایک استثنا ہے، مجھے وہ بہت پسند آ رہا ہے۔ کاش پہلے ریان ہی فریہ سے شادی کرتا، اور تم دونوں، فریہ، فہد، تمہیں ریان سے سیکھنا چاہیے، کتنا محنتی لڑکا ہے، تم دونوں ہو کے کچن کے قریب جانا بھی پسند نہیں کرتے۔ ویسے فہد، بعد میں ریان کے ساتھ اچھی طرح گلنا ملنا دیکھو، اس بار پھر کوسبی کا دارالحکومت میں قدم جمانا اور اتنا اچھا گھر خریدنا، یہ سب ریان کی وجہ سے ہے۔ ٹھیک ہے ڈیڈ، میں شراب لینے جا رہا ہوں۔ فہد بڑبڑاتا ہوا وائن سیلر کی طرف بڑھ گیا، لیکن جیسے ہی اس نے ریان کے ساتھ پینے کا سوچا، اس کا پیٹ مروڑ کھانے لگا۔ کافی دیر کے بعد اس نے 2 بوتلیں ریڈ وائن کی چنی۔ شام 7 بجے مسٹر شیخ نے کھانے کی میز بھر دی تھی۔ مسٹر شیخ اب ہوش میں آ چکے تھے۔ آؤ ریان، تھوڑی شراب ساتھ پیتے ہیں۔ انکل، میں گاڑی چلا کر آیا ہوں، ریان نے جلدی سے کہا۔ مسٹر شیخ بولے، کوئی بات نہیں، ہمارے پاس ڈرائیور ہے، تم یہاں سو بھی سکتے ہو، ہمارے گھر میں بہت سے کمرے ہیں۔ دیکھو فریہ تمہارے گھر کئی مہینے رہی، تم بھی ایک رات یہاں رہ لو، کوئی مسئلہ نہیں۔ بالکل ٹھیک، فہد کا نائٹ ڈریس استعمال کر لینا۔ مسز شیخ نے بھی کہا، میں بھی تھوڑی شراب پیوں گی، آج ہماری نئی ولا میں پہلا کھانا ہے، خوشی کا دن ہے۔ ریان اٹھا اور بولا، ٹھیک ہے، چونکہ انکل اور آنٹی نے کہا ہے تو پھر میں معذرت نہیں کروں گا۔ فہد فوراً اٹھ گیا، میں کرتا ہوں، تم بیٹھو، آج تو مہمان ہو۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں ریان زیادہ نہ انڈیل دے۔ ریان کو جواب کا انتظار کیے بغیر ہی اس نے جگہ لے لی۔ فریہ اپنی بیٹی زاریہ کو دودھ پلانے والی تھی، سب نے اسے شراب پینے سے منع کر دیا، لہٰذا وہ خوشی سے سبزیاں کھاتی رہی۔ زاریہ بہت خاموش تھی، ان کے آس پاس اتنے لوگ تھے، اگرچہ وہ نئی جگہ پر آ گئی تھی، مگر پھر بھی ہنستی مسکراتی رہی۔ ماں بیٹی نے مردوں کو بیٹھ کر شراب پیتے اور باتیں کرتے دیکھا۔ مسٹر شیخ آج بہت خوش تھے۔ ریان انکل نے کبھی بھی یہ دن سوچا تھا، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ہمارے شیخ خاندان دارالحکومت میں آ کر یوں اپنی جڑیں گاڑ لے گی۔ ریان صرف آہستہ آہستہ بات کر رہا تھا، کبھی کبھار کوئی جملہ کہتا، لیکن اس کی باتیں ایسی ہوتی کہ مسٹر شیخ کو بہت پرسکون اور دلچسپی محسوس ہوتی۔ اگرچہ ریان کی عمر صرف 26 سال کے لگ بھگ تھی، مگر وہ بہت کچھ جانتا تھا، چاہے وہ کاروبار ہو، سیاست ہو یا بین الاقوامی معاملات۔ رات 9 بجے تک تینوں مردوں نے 3 بوتلیں ریڈ وائن کی پی لیں۔ مسٹر شیخ نے فہد سے مزید شراب لانے کو کہا، مگر ریان نے روکتے ہوئے کہا، انکل اب نیچے نہ پیجیے، زیادہ شراب پینا صحت کے لیے اچھا نہیں۔ کتنا سمجھدار بچہ ہے۔ مسٹر شیخ کو وہ اور بھی اچھا لگنے لگا۔ میرا خیال ہے اب کافی دیر ہو گئی ہے، آج رات تم یہاں رہو۔ یہ ریان کو جھجکا، رات کو واپس جانا محفوظ نہیں، تمہارے لیے میں نے بستر بھی تیار کروا دیا ہے۔ مسز شیخ نے مسکرا کر کہا۔ انکل اور آنٹی نے پھر سے تکلیف کی۔ ریان تھوڑی سی شراب کی مدہوشی کے ساتھ شرمندگی سے کہا۔ فریہ ایک طرف بیٹھی یہ سب دیکھ رہی تھی اور دل ہی دل میں بڑھم تھی، سب جھوٹ ہے۔ وہ تو خود یہاں رکنے کا بہانہ ڈھونڈ رہا تھا۔ رات کو ریان نے گراؤنڈ فلور کے گیسٹ روم میں آرام کیا۔ فریہ زاریہ کو لے کر اوپر والے کمرے میں سو گئی۔ زاریہ کو سلانے کے تھوڑی دیر بعد ہی فریہ کو ریان کا واٹس ایپ پیغام ملا۔ بیبی، مجھے نیند نہیں آ رہی، کیا میں تمہارے کمرے میں آ سکتا ہوں؟ فریہ کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئیں۔ تم پاگل ہو گئے ہو؟ ریان، میں 12 بجے کے بعد آ سکتا ہوں، فکر نہ کرو، تمہارا پورا خاندان آج رات کافی شراب پی چکا ہے، سب گہری نیند میں ہوں گے۔ فریہ، تم نے میرے گھر والوں کو جان بوجھ کر شراب پلائی، چلاک آدمی ہو۔ ریان نے معصوم سا ایموجی بھیجا۔ میری کیا غلطی؟ تمہارے ابو نے مجھے خود پینے پر مجبور کیا، اور اگر بعد میں نہ روکا ہوتا تو ابھی تک پیتے۔ فریہ طنزی انداز میں ایک ایموجی بھیجی۔ ہاں ہاں، ریان نے رڈھائی سے جواب دیا۔ تو پھر میں آ گیا ہوں جان۔ فریہ، کس نے تمہیں اجازت دی؟ ریان، کیا تم تھوڑے پرسکون نہیں ہو سکتے؟ تم نے اتنی شراب پی ہے، جا کر سو جاؤ۔ ریان، نہیں، مجھے نیند نہیں آ رہی، یہ سوچ کر بہت جوش ہو رہا ہے تم ابھی میرے سر کے اوپر والے کمرے میں سو رہی ہو۔ فریہ، لگتا ہے ریان نے نیچے والے کمرے میں سو رہا تھا۔ یہ آدمی، اس کی کیا یادداشت واقعی اتنی اچھی ہے۔ ریان، ٹھیک ہے، مجھے اوپر آنے دو، میں تمہیں ہاتھ نہیں لگاؤں گا، صرف ایک اچھی سی جپھی دے دوں گا۔
परसों मुझे दूसरे सोफे के लिए बिजनेस ट्रिप पर जाना है और जब वापस आऊँगा तो बहुत मसरूफ़ होऊंगा। नहीं मालूम दोबारा कब तुम्हें देख सकूँगा। फरिया हैरत से, ये बात तो मैंने पहले कभी नहीं सुनी। रेयान, मुझे लगा तुम मुझसे दूर होने पर अफसोस करोगी, इसलिए कहने की हिम्मत नहीं हुई। फरिया ने बेजारी से कहा, तुम्हें गलत फहमी हुई है। मैं इतनी जज्बाती नहीं हूँ कि तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। लेकिन जैसे उसने पैगाम भेजा उस दिल में थोड़ी सी नरमी महसूस हुई। रेयान, लेकिन मुझे तुम्हारे बगैर नहीं रहना आता, वाकई नहीं। ये कहकर रेयान ने फरिया का दिल नरम कर दिया। उसके प्यार भरे अल्फाज फरिया का दिल मोम कर दिया। जब फरिया ने मज़ीद कुछ नहीं कहा तो रेयान ने दोबारा पैगाम भेजा, फिर मैं आधी रात को बाद चुपके से आ जाऊँगा। दरवाज़ा बंद मत करना, तुम सो जाना, मैं आकर सिर्फ तुम्हें देखूँगा। देखा जाए तो ये शख्स फ्लर्ट करने में बहुत माहिर है। फरिया तो जैसे उसके आगे बेबस हो गई थी। उसके सिवा कोई चारा न था, इसलिए वो दरवाजे तक गई और ऊपर से लगाया गया कुंडी वाला ताला हटा दिया। फरिया वापस आकर बिस्तर पर लेट गई। वक्त चेक किया तो रात के 11 बजे थे। जारिया सुकून से सो रही थी, लेकिन फरिया को नींद नहीं आ रही थी। वो बैठ गई और फ़ोन इस्तेमाल करने लगी, लेकिन जब 12 बजने को आए तो वो इतनी बेचैन हो गई कि फ़ोन पर भी तवज्जो न दे सकी। उसने फ़ोन रखा और रज़ाई ओढ़ कर लेट गई। आधे घंटे बाद दरवाजे के हल्के से खुलने की आवाज़ आई। कहा जाता है कि इस विला के दरवाजे बहुत उम्दा मयार के हैं। अगर फरिया सोई न होती तो ये आवाज़ बिल्कुल भी ना आती। जो शख्स आया उसने दरवाजे का लॉक वापस लगा दिया और फिर चुपके से चांदनी में बिस्तर पर चढ़ आया। फरिया का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसने आंखें बंद रखीं और सोते होने का ड्रामा किया। हालांकि वह पहले भी रेयान के साथ बिस्तर शेयर कर चुकी थी, लेकिन इस लम्हे जैसे वो पहली बार एक साथ लेटे हों। इतनी घबराहट हो रही थी। रज़ाई का एक कोना उठा और जल्द ही एक गर्म जिस्म ने उसे पीछे से आकर थाम लिया। फरिया को उसके जिस्म की खुशबू महसूस हुई, कपड़ों से लॉन्ड्री डिटर्जेंट की महक। दिल जो बहुत तेज़ी से धड़क रहा था जैसे रुक सा गया, साख्त हो गया। रेयान ने 2 मिनट तक खामोशी से उसे थामे रखा, फिर उसके कान से लेकर चेहरे तक हल्के हल्के बोसे देने लगा। फरिया के सामने जारिया सो रही थी। फरिया से बर्दाश्त न हुआ। उसने पीछे लेटे हुए रेयान को पाँव से ठोकर मारी और धीमी आवाज़ में तंबीह दी, तुमने कहा था मुझे हाथ नहीं लगाओगे। सोने का ड्रामा मत करो, रेयान ने आहिस्ता से मुस्कुरा कर कहा। फरिया ने होंठ भींच ली और कमज़ोर लहजे में बोली, चुप रहो, जारिया जाग जाएगी। मैं तो पहले से ही चुप था, बात तो तुमने की है। रेयान ने उल्टा जवाब दिया। फरिया गुस्से से फिर से उसे पाँव मारा। पहले तुमने ही छेड़ा, जिसकी वजह से मुझे बोलना पड़ा। रेयान ने आँख भरी, तुम वो औरत हो जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ। जब तुम्हें गले लगाता हूँ तो चूमने को दिल चाहता है। ये तो बिल्कुल नॉर्मल है। जब तक इंसान को दिलचस्पी न हो या उसका जिस्मानी मसला हो तब वो ऐसा नहीं करता। फरिया एक बार फिर चुप हो गई और कोई जवाब ना दे सकी। मैं तुम्हें वैसे भी नहीं बता सकती, रेयान मुस्कुराते हुए उसकी नाक के सिरे को चुटकी में लिया। मैं जो कह रहा हूँ वो सच है, घबराओ नहीं। जारिया बहुत सुकून से सो रही है, वो बिल्कुल भी नहीं जागेगी। तुम्हें खूब इल्म है ना? बिल्कुल, जब तुम यूरोप ट्रेनिंग के लिए गई थी मैंने ही उसे सुलाया था। जितनी बड़ी हो रही है उतनी बेहतर हो रही है। रेयान ने अपनी नाक नरमी से उसकी गर्दन पर रगड़ी। तुम बहुत खुशबूदार हो। फरिया ने सांस रोक ली और कुछ न बोली, लेकिन कंबल के नीचे से एक चेहरा सेब की तरह लाल हो गया। तुम्हारा बिस्तर काफ़ी बड़ा और आरामदेह है। रेयान के हाथ दोबारा शरारती होने लगे। ज़रा देखें उसका ज़लज़ला बर्दाश्त करने का निज़ाम कैसा है। फरिया शुरू में ना समझी, लेकिन तकरीबन 10 सेकंड बाद उसे बात समझ में आई। जैसे ही उसे समझ में आई उसका दिमाग फटने को हो गया। रेयान इतने बेशर्म कैसे हो सकता है? रेयान तुम झूठे हो, तुम कुछ भी बोल देते हो। उसने शर्मिंदगी और गुस्से में उसे ज़ोर से धकेला। ओह मेरे खुदा, तुमने मुझे इतना मजबूर कर दिया कि मैं पहली बार झूठा बनने को तैयार हूँ। रेयान बिल्कुल बेफिक्री से उसके सुर्ख लबों को चुप कर आ गया। फरिया के पास कोई चारा न रहा, बस आहिस्ता से याद दहानी करवाई, ज़रा एहतियात से, जारिया जाग ना जाए। फरिया को ये तक याद नहीं रहा कि वो कब सोई और ना ये कि रेयान कब कमरे से गया। जब वो दोबारा जागी तब तक सुबह हो चुकी थी। जारिया अपनी चमकदार आंखें खोले उसके पास रेंग रही थी। जारिया, सुबह बखैर। फरिया ने अपनी बेटी को उठाया, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया उसे एहसास हुआ कि उसने नाइट सूट पहले से खुली हुई है। ये सिर्फ जिस्मानी कैफियत की वजह से नहीं था, बल्कि उसे थोड़ा शक होने लगा कि कल रात रेयान ने शायद कुछ किया हो। रुको, कल रात तो जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। बेटी को गोद में देखकर उसका दिल एकदम से डूबने लगा और वो घबरा गई। वो इन औरतों में से थी जिन्हें आसानी से हमल ठहर जाता है। आखिरकार वो और ज़ारून अभी सिर्फ इत्तफाकिया लम्हे में
زاریہ کے ساتھ حاملہ ہو گئے تھے۔ بغیر نکاح کے ایک بار حاملہ ہونا کافی تھا، وہ دوسری بار ایسا نہیں چاہتی تھی۔ اس کے دل میں ایک چھپا ہوا خوف بیٹھ گیا اور اس کی صبح کی خوشگوار طبیعت مانند پڑ گئی۔ جب وہ نیچے آئے تو ارد گرد نظریں دوڑائیں، لیکن شرارت کا آغاز کرنے والا نظر نہ آیا۔ تو اس نے شکایت کی، ریان ابھی تک نہیں اٹھا، واقعی سست خنزیر ہے۔ مسز شیخ نے اسے گھورتے ہوئے کہا، کیا بکواس کر رہی ہو؟ ریان تو میری آنکھ کھلتے ہی جاگ چکا تھا، کہنے لگا کہ باہر سیر کو جا رہا ہوں، ساتھ ہی ناشتہ بھی لے آؤں گا۔ اوہ، فریہ کو تھوڑی سی شرمندگی محسوس ہوئی اور دل ہی دل میں سوچا، کیا بات ہے، کیسی توانائی تو کمال ہے۔ کل رات فریہ تو تھکن سے چور ہو کر سو گئی تھی اور ریان اسے پہلے جاگ گیا۔ کچھ لمحے بعد ریان کئی ناشتے کے بیگز ہاتھ میں لیے اندر آیا۔ آنٹی میں ابھی سیر کر رہا تھا تو کمیونٹی کے گیٹ کے سامنے ایک ناشتہ شاپ دیکھی تو وہیں سے کچھ لے آیا، پتہ نہیں کتنا مزیدار ہے۔ بہت شکریہ بیٹا۔ مسز شیخ جلدی سے ناشتہ لے کر کچن میں چلی گئیں۔ ریان نے زاریہ کو گود میں لیا، پھر جیب سے ایک دوا کی ڈبی نکال کر فریہ کے نائٹ سوٹ کی جیب میں ڈال دی۔ فریہ حیران رہ گئی۔ ریان نے آہستہ سے صرف دونوں کے بیچ سنائی دینے والی آواز میں کہا، دوائی ہے، اگر تم کھا لو گی تو حاملہ نہیں ہوگی۔ سوری، کل جب آیا تھا تو اندازہ نہیں تھا کیسا ہو جائے گا، اس لیے کوئی احتیاطی تدابیر نہیں کی۔ ابھی لے لو، صرف اس بار، آئندہ میں مکمل دھیان رکھوں گا۔ فریہ کا دل زور سے کانپ اٹھا۔ جب وہ صبح اٹھی تھی تو کافی پریشان تھی، لیکن اب ریان کی نرم اور فکر مند آواز سن کر اس کا دل کی ساری ناراضگی ختم ہو گئی۔ فریہ نے آہستہ سے بڑبڑاتے ہوئے کہا، کہ تمہیں یقین ہے کہ یہ مانے حمل دوا ہے؟ ٹی وی پر کچھ مرد ہمیشہ اپنی دوا کو وٹامن سے بدل دیتے ہیں تاکہ عورت کو حاملہ کر کے شادی کے لیے مجبور کریں۔ ریان ہنسی نہ روک سکا۔ فریہ دیکھو، تم نے دوا کے ڈبے سے خود ہی دیکھ سکتی ہو، یہ کیپسول ہے، ہر کیپسول سیل پیک کیا گیا ہے، میں اسے کیسے بدل سکتا ہوں؟ اور کیا میں دوا ساز کمپنی کا مالک ہوں؟ فریہ نے سن کر ہلکا سا مسکرا دی۔ ریان نے اس کا سر ہلاتے ہوئے کہا، بے وقوف، تم نے بھی زاریہ کو جنم دیا ہے اور ابھی تو سال بھی پورا نہیں ہوا، میں تمہیں دوبارہ حاملہ کیسے ہونے دوں گا؟ یہ تمہاری صحت کے لیے بھی اچھا نہیں۔ مجھے اگر بچہ چاہیے بھی ہو تو کم از کم 2-3 سال بعد۔ فریہ نے اس بات میں سر ہلایا، اس کا دل نرمی سے بھر گیا۔ اگر یہ اس کا اپنا گھر نہ ہوتا تو وہ کب کی ریان کی باہوں میں سما چکی ہوتی۔ جب وہ دونوں آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے تبھی انہوں نے مڑ کر دیکھا کہ فاحد سیڑھیوں پر کھڑا ہے اور گہری نظروں سے انہیں دیکھ رہا ہے۔ بھائی آپ جاگ گئے؟ فریہ کا دل دھڑک اٹھا اور وہ جلدی سے سلام کرنے لگی۔ کیا باتیں ہو رہی تھیں؟ فہد کو یاد آیا کہ جب وہ اوپر سے نیچے آ رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ دونوں آپس میں بہت قریب بات کر رہے تھے۔ ریان کے چہرے پر نرمی تھی اور اس کی بہن سر جھکائے معصوم سی لگ رہی تھی۔ پھر ریان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ فریہ کا سر اب بھی ریان کے بڑے ہاتھ کی طرف جھکا ہوا تھا۔ ماحول کچھ عجیب سا تھا اور اس عجیب پن میں کچھ مبہم سا رومانس بھی چھپا ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ فہد کے دل میں بے چینی سی پیدا ہو گئی۔ اوہ، فریہ کہہ رہی تھی اسے کل رات بہت آرام دہ نیند آئی اور بستر بہت آرام دہ تھا۔ ریان نے مسکرا کر کہا، فریہ واقعی آرام دہ تو لگا تھا، لیکن ریان بہت ہی بے شرم ہے۔ اس کا گدا بیرون ملک سے درآمد شدہ میموری فوم کا ہے جو بہت آرام دہ ہوتا ہے۔ فہد نے وضاحت کی، بھائی فہد، آپ تو اپنی بہن سے بہت محبت کرتے ہیں۔ ریان نے گھڑی کی طرف دیکھا اور کہا، اب مجھے کام پر جانا ہے، دوپہر منتقلی کی دعوت کے لیے واپس آ جاؤں گا۔ ناشتہ نہیں کرو گے؟ مسز شیخ ابھی باہر آئیں اور خوش دلی سے بولیں، ناشتہ کر کے جاؤ۔ آنٹی میں تھوڑا سا پہلے ہی کھا چکا ہوں، اب نہیں کھاؤں گا۔ ریان نے ہاتھ ہلایا اور رخصت ہو گیا۔ مسٹر شیخ اپنے پارکنگ تک چھوڑنے گئیں اور جب واپس آئیں تو خوب تعریف کی، ریان یہ بچہ واقعی بہت خیال رکھنے والا ہے۔ تھوڑی دیر بعد مسز شیخ نے افسوس سے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا، آخر تم نے شادی کی ہی کیوں؟ اگر ریان سے ہوتی تو خیر چھوڑو، تمہاری قسمت میں ہی نہیں تھا، افسوس۔ فریہ کل سے لے کر آج تک ان کی ماں یہ بات کتنی بار کہہ چکی تھی۔ مسز شیخ مانتی تھی کہ ریان واقعی بہت اچھا ہے، لیکن اس پر اتنا افسوس بھی ضروری نہیں تھا۔ فہد نے تیوری چڑھاتے ہوئے کہا، امی آپ کو بار بار یہ بات دہرانے کی ضرورت نہیں، بار بار کہنا ٹھیک نہیں ہے۔ یہ سچ ہے، ریان وزیر اعظم کا بیٹا ہے۔ مسز شیخ نے اس بات میں سر ہلایا، میرا مطلب وہ نہیں تھا۔ فہد نے اپنی بہن کی طرف دیکھا جو خاموشی سے اورنج جوس پی رہی تھی۔ مجھے ڈر ہے کہ کچھ لوگوں کے دل میں اور طرح کے خیالات نہ آ جائیں۔ کسی کی کھانسی نے ماحول بدلنے کی کوشش کی۔